جلسے میں دیر رات تک جاتے ہیں تو صبح ان کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، کچھ لوگوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو حافظ ملت نے اس جملے پر کتنا بہترین تبصرہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا اچھا ایک بات یہ بتاؤ، ایک شخص جو کئی دنوں سے مسلسل سویا نہیں ہے، نیند سے مخمور ہے اور نیند سے بوجھل ہے، اور اس کے لیے بہت ہی اچھا کمرے کا انتظام کیا گیا اور اس میں اچھا بیڈ لگا دیا گیا، نیند کے سارے سامان کر دیے گئے۔ اب بتاؤ اس کمرے میں اس شخص کو جب لایا جائے گا وہ لوگ کیسے نیند آئے گی؟ لوگوں نے کہا جیسے ہی وہ بستر پہ پڑے گا ویسے سونے لگے گا۔ اور آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کمرے میں ایک سانپ بھی رہتا ہے، اس کمرے میں ایک سانپ رہتا ہے، تو کیا اس کو نیند آئے گی؟ کیونکہ نیند سے مخمور ہے، تھکا ماندہ ہے، کئی رات جگا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا نیند نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا ارے نیند سے مخمور بھی ہے، نیند سے بوجھل بھی ہے، اور آرام کا سارا سامان بھی ہے، بہترین بستر لگا ہے، نیند کیوں نہیں آئے گی؟ تو لوگوں نے کہا سانپ کے ڈر سے۔ اب حضور حافظ ملت نے اس کو ایگزامپل کے طور پہ جو پیش کیا، اس پر جو آپ نے نصیحت فرمائی، کہا ہاں ایک کیڑا کا ڈر جو انسان کو لاحق ہوتا ہے، کئی دنوں سے وہ ڈر والا نیند کی خاموش کر کے گیا تھا، مگر ڈر والا اچھے سے اچھا بستر لگا دیا جائے، مگر اس کو ڈر جب ہوگی تو کیا نیند آئے گی؟ رب سے ڈر جب ہوگی تو کیا نیند آئے گی؟ اللہ ایک مخلوق اور مخلوق ہے، جب اس سے ڈر ہے تو نیند نہیں آتی ہے، انسان نیند سے مخلوق ہے تو نیند نہیں آتی ہے۔ جب رب العالمین کا خوف دل میں ہو تو پھر کیسے نہیں آنا چاہیے؟ تعجب ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ کا خوف بھی کہتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ آج حضور کے لیے حافظ ملت کے اس آخانہ سے نماز کی پابندی کا پیغام لے کر جائیے، اور نماز ہی نہیں بلکہ جماعت سے نماز پڑھیے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں اصل نماز کو جماعت سے نماز، ورنہ صرف فرض کی ادائیگی جیسا آپ لوگوں سے التماس کیا جاتا ہے اللہ کے واسطے اے سنیوں فرائض ادا کرو، پہلے فرائض پھر واجبات پھر موقعات، پھر اس ترتیب سے عمل کرو۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مستحبات کو اتنا ترجیح دیتے ہیں، فرائض کے بغیر پابند لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ابھیان ہم پر تن کے تیر چلاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کتنے سنی جانے والا بدعقیدہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا اے سنیوں، اگر آپ کو اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت ہے تو خدا کے واسطے مسلک اہل سنت کی تربیت اشاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ قرآن و سنت کے پابند ہو جائیے، پھر انشاءاللہ العزیز کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مسلک اہل حضرت اہل سنت پر کوئی طنز کے تیر اور دستک آپ لگا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو اس بات عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حافظ ملت کا یہ چمن ہمیشہ آباد رہے، اور اللہ تعالیٰ حافظ ملت کے درود و برکات سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو، وہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ علامہ منظور احمد خان صاحب بلا عزیزی شیخ الحدیث جامعہ عربیہ سلطان پور سے معتبر گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ میں ترانہ اشرفیہ پیش کرنے کے لیے متعلم جامعۃ الاشرفیہ جناب حافظ جناب عارف حضرت اسماعیل مظفر پوری سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف
ترانے اشرفیہ پیش کرنے کے لیے